میں بیسیکلی شکارپور سے میرا تعلق ہے اور شکارپور کا جو پانی تھا وہ پورے پاکستان میں مشہور تھا، لیکن کچھ سالوں سے میں دیکھ رہا تھا کہ شکارپور کا پانی خراب ہو گیا تھا۔ اس میں جو ہے اس کا ذائقہ بھی چینج ہو گیا تھا اور اس میں تھوڑا سا وہ ایک بریکش اس کی ٹیسٹ ہو گئی تھی۔ تو میں نے سکھر میں جو ہے اس کی سکھر روڑی سے اس کی جو ہے میں نے کروائی لیب ٹیسٹ کروایا، جو پتہ چلا کہ وہ پانی جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ سالٹس تھے اور وہ پینے کے قابل نہیں رہا تھا۔ پھر میں نے وہ ریسرچ کی، پتہ چلا کہ یہی حال شاید پورے سندھ میں بھی ہے، اس میں گورنمنٹ کی اپنی اسٹڈیز بھی تھی۔ فائنلی میں نے جو میں نے پہلے شکارپور کے حوالے سے پٹیشن بنائی تھی، پھر میں نے وہ پورے سندھ کے لیے پٹیشن بنائی اور سپریم کورٹ میں گیا، اور سپریم کورٹ میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ ایک کمیشن بنائیں انڈر دا سٹنگ آنریبل ہائی کورٹ کے جج کے انڈر، اور پھر وہ کمیشن پورے سندھ میں فزیکلی سائنٹیفکلی انویسٹیگیٹ کرے کہ کیا سندھ کے لوگوں کو صاف پینے کا پانی میسر ہے، اور اس کے علاوہ جو سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی سیپا جو ہے، کیا وہ اپنا اسٹیچوٹری کام کر رہی ہے، کیا سندھ میں انوائرمنٹل پروٹیکشن ہو رہی ہے۔ تو یہ میں نے سوال کیے اور آئی ایم ویری گریٹفل کہ سپریم کورٹ نے پھر جسٹس محمد اقبال کلوڑو صاحب جو اس وقت ہائی کورٹ کے جج تھے، ان کے انڈر ایک کمیشن بنائی واٹر کمیشن کے نام سے، اور وہ واٹر کمیشن پھر ہم نے پورے سندھ میں گئی اور PCR کے جو بہت ہی ہائیلی کوالیفائڈ جو سائنٹسٹ تھے اور ان کے جو ایکسپرٹس تھے ان کو انگیج کیا گیا، اور ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ اسٹڈی تھی، اور اس میں الٹیمیٹلی جو رپورٹس 2-3 رپورٹس گئیں سپریم کورٹ کو، ان رپورٹ میں سے ایک لفظ بھی جو ہے گورنمنٹ آف سندھ نے اس کو ڈینائی نہیں کیا، اور وہ رپورٹ پوری کی پوری انہوں نے ایکسیپٹ کی کہ ہاں یہ پورے سندھ میں کہیں پہ بھی صاف پینے کا پانی میسر نہیں ہے، انکلوڈنگ کراچی، جہاں پہ تقریباً 91.7% کراچی کا پانی جو ہے وہ پینے کے قابل نہیں تھا، اور حیدرآباد، میرپور خاص، سکھر، پورے سندھ میں آپ دیکھیں نہ صرف سرفیس واٹر بلکہ انڈر گراؤنڈ واٹر بھی جو ہے وہ بھی ہمارا سارا خراب ہو چکا ہے، کیونکہ ہم پانی بھی دریاؤں سے لے رہے ہیں، کینال سے اٹھاتے ہیں، تو ایک طرف وہ گند پھینکتے ہیں ہم ڈائریکٹلی دریاؤں میں، اور پھر وہیں سے ہم پورے سندھ کے لوگوں کو جو ہے پانی دیتے ہیں۔ تو وہ ایک اس کی وجہ سے پورے سندھ میں جو ہے ایک عجیب قسم کی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بچے بیچارے واٹر بورن ڈیزیز کے خاص طور پہ شکار ہوتے ہیں، اور شکر ہے کہ اس کی رپورٹس آ گئیں پورے سندھ کو، پورے پاکستان کو پتہ چل گیا کہ اس پر صورتحال کیا ہے۔ اس وقت جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے، انہوں نے پھر یہی کمیشن وہاں لاہور میں بھی مقرر کی، وہاں پر پورے پاکستان میں اس طرح کی کمیشنز بنی، تو پتہ چلا کہ پورے پاکستان میں صاف پانی نہیں ہے پینے کا۔ اب دیکھیں، پانی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی باڈی کا ایک لازمی حصہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہماری میرین لائف ہے وہ برباد ہو رہی ہے۔ تقریباً کوئی 50 کروڑ گیلن روز ان ٹریٹڈ جو ہے وہ را سیویج جو ہے وہ سمندر میں گرایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں تو مینگروو ہمارا برباد ہو رہا ہے، ہمارے شرمپس وغیرہ مچھلی جو ہے برباد ہو رہی ہے، اور کئی مہینوں سالوں تک جو ہے آپ کو یورپین یونین نے آپ کی جو ایکسپورٹ ہے فشریز کی، اس کو انہوں نے الاؤ نہیں کیا تھا، کیونکہ ہمارا پورا سمندر جو ہے وہ پورا کوسٹل بیلٹ جو ہے ہماری وہ کنٹامنیٹڈ ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور یہ میں پہلی دفعہ جب ہم نے یہ 2016 میں کمیشن بنوایا تھا، لیکن آپ کو سن کے یہ حیرت ہوگی کہ 1997 میں بھی یہی صورتحال تھی، کیونکہ اس وقت بھی کسی نے ایک پٹیشن ڈالی تھی سپریم کورٹ میں، اس وقت بھی آرڈر یہ ہوا تھا کہ جی سمندر میں اس طرح کا یہ ساری سچویشن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن کچھ بھی نہیں کیا گیا، اور الٹا جو پورے کراچی میں 3 جو ٹریٹمنٹ پلانٹس تھے، تینوں جو ہے وہ بند پڑے تھے، اور آپ کا جو یہ ایک ٹریٹمنٹ پلانٹ پہ تو جو ہے وہ کسی سیاسی پارٹی نے قبضہ کر کے وہاں پہ ان کو ریزیڈینشل پورا بنا دیا، محمود آباد والا ٹریٹمنٹ پلانٹ جو ہے، باقی جو 2 ٹریٹمنٹ پلانٹ تھے، ایک جو گٹر باغیچہ والا ہے اس پہ قبضہ ہو گیا تھا، وہ ہم نے قبضہ چھڑوایا، اور ایک جو ماری پور والا ہے اس کو ہم نے چلوایا کمیشن میں ود ان اے پیریڈ آف 1 ایئر اونلی۔ اس کے علاوہ 32 واٹر فلٹر پلانٹس تھے سندھ میں، جس میں سے 16 کو ہم نے چلوایا، اور باقی بھی کام چل رہا تھا۔ 3 یا 4 لیبارٹریز لگ رہی تھی پورے سندھ میں، واٹر ٹیسٹنگ لیبارٹریز، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سیپا سے جو کرپشن تھی، کہ سیپا کی جو کرپٹ جو انتظامیہ تھی، ان کو بھی ریموو کروایا، جو بعد میں واپس آ گئی، اور وہی کام کر رہے ہیں اب۔ تو آپ کو سن کے یہ بھی حیرت ہوگی کہ تقریباً 850 جگہوں پہ پورے سندھ میں مختلف دریاؤں اور کینالز میں ڈائریکٹلی یہ سیویج پھینکا جاتا ہے 850 جگہوں پہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ پورا ہمارا جو انڈس ریور سسٹم ہے وہ اس وقت گٹر بن گیا ہے۔
تو یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جب سے یہ کمیشن جسٹس گلزار نے کیوں ختم کیا وہی بتا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے بغیر کسی وجہ کے جب یہ کمیشن کو دوبارہ انہوں نے کنٹینیو نہیں ہونے دیا، اور الٹا انہوں نے ہمارے جو کمیشن کے تقریباً 150 آرڈرز تھے جو سپریم کورٹ کی جس پروٹیکشن تھی جس پہ، ان کو بھی ختم کر دیا بغیر مجھ کو سنے ہوئے۔ کیوں کیا وہ ان سے پوچھیں آپ، لیکن اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے اس وقت ہم کو، کیونکہ جتنے بھی پروجیکٹس تھے وہ سارے بند ہو گئے۔ ہم نے تقریباً 100 بلین روپیز جو ہے بجٹ میں منظور کروائے تھے، اور 20 بلین روپیز تو پائپ لائن میں آ گئے تھے، اور کراچی میں کچھ 7 کے قریب جو ہے نئے ٹریٹمنٹ پلانٹس لگنے تھے۔ مائی کراچی پہ 130 ایکڑز پہ ایک اربن جنگل بننا تھا، اور 100 MGD کا وہاں پہ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگنا تھا جو کیپٹی بناتی، اور یہ ایک بہت بڑا ریولوشن ہو جاتا ہے کراچی میں، اور کراچی جس طرح امریکہ میں نیو یارک میں جس طرح سینٹرل پارک ہے، اس طرح کا ایک پارک بن جاتا ہے یہاں پہ۔ اور اس کے علاوہ پورے سندھ میں کچھ 639 ہم نے اسکیمز شروع کروائی تھی، وہ بھی گلزار صاحب کی مہربانی سے ختم ہو گئی۔ تو اب سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ 3 سال کی محنت سے خود گورنمنٹ آف سندھ بھی خوش ہو گئی تھی، بعد میں کہہ رہی تھی کہ آپ کی وجہ سے ہمارا کام ہو رہا ہے، اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کو ہم نے دوبارہ جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا، نئے انجینئرز ہم نے انڈکٹ کروائے۔ اب پتہ چلا ہے کہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کو پھر ختم کر کے ان کو واپس بھیج رہے ہیں میونسپلٹیز میں، اور وہ میونسپلٹیز میں آپ کو پتہ ہے کہ ساری کرپشن ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ گورنمنٹ آف سندھ کو تو پہلے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، آج بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ غریب آدمی جو ہے وہ یہ گندا پانی پیتا ہے، ہماری جو مرین لائف برباد ہو رہی ہے، ہمارے دریا برباد ہو رہے ہیں، ہمارے چھوٹے کینالز، منچھر ختم ہو گئی ہے۔ منچھر کو ریوائیو کرنے کے لیے اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے ثاقب نثار صاحب، اور ہم سب گئے وہاں منچھر پہ، اس کا ریوائیول شروع ہو گیا تھا کہ اس کو ہم دوبارہ ریوائیو کروائیں گے۔ LBD RBDO کا جو ہم نے وہاں پہ سیکرٹریز کو بلا کے، فیڈرل سیکرٹریز کو، اس کو دوبارہ اس کا جو رکا ہوا کام تھا اس چلوانے کی کوشش کی۔ جو آپ کا یہ جو K4 کا منصوبہ ہے تقریباً، جس میں آپ کو 400 ملین گیلنز مزید ملیں گے یہاں پہ کراچی کے لیے، وہ دوبارہ شروع کروایا۔ تو میں کہتا ہوں کہ اتنا ایک ریولوشنری کام ہو رہا تھا، اور اگر یہ 1 سال جو میں نے بعد میں جا کے کوشش کی، اور بندیال صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ جا کے کمشنر لگوائیں، بتائیں کس کو لگوانا ہے، اگر وہ امپلیمنٹیشن کمیشن بن جاتی اور وہ جو آرڈرز ہوئے تھے اور وہ جو ریکمنڈیشنز تھیں اگر وہ امپلیمنٹ ہو جاتی، تو میں سمجھتا ہوں سندھ کا 70-80% مسئلہ حل ہو چکا تھا، اور اس وجہ سے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں اور خاص طور پہ بچوں کی جو ہے صحت بچ جاتی، اور آپ کی جو انوائرمنٹ ہے اس میں جان آ جاتی۔ لیکن آپ دیکھیں آج جیسے ہم نے چھوڑا ہے 3 سال ہوئے، آج بھی اس سے بھی بدتر ہو گیا ہے۔ میں گیا تھا پچھلے دنوں کچھ جگہوں پہ، ٹھٹھا گیا، میرپور خاص گیا، اور نواب شاہ گیا۔ وہاں پہ نواب شاہ میں ایک بہت ہی مہنگا واٹر فلٹر پلانٹ لگایا گیا تھا جو بند پڑا ہوا ہے۔ خود نواب شاہ کے لوگ گندا پانی پی رہے ہیں۔ خود آپ کے 7 جو چیف منسٹر کا اپنا شہر ہے، وہاں پہ ہم نے جا کے RO پلانٹ لگوایا تھا، اور 100 تقریباً 1000 گیلن کا ڈیلی صاف پانی لوگوں کو مل رہا تھا، وہ بھی بند ہو گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سندھ میں جو ضرورت ہے، وے فارورڈ ہے کہ واٹر کمیشن کی جو بھی ریکمنڈیشنز ہیں اور آرڈرز ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جائے، اور پھر ایک کمیشن بنایا جائے جو اس کو امپلیمنٹیشن کے لیے سپرویژن کرے۔